ان محمد عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم سورہ حجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 9 وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحما اخيه فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحیم سورہ حجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 12 معزز سامعین اکرام عزیزان گرامی حاضرین جمعہ، میں نے قرآن مقدس کے سورہ حجرات سے 2 آیت تلاوت کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ابھی کے جو 15-20-25 منٹ جو بات ہوگی وہ انہی 2 آیتوں کے مطابق بات ہوگی۔ میں بتا دوں کہ ان دونوں یہ آیت اس لیے اتاری گئی ہے کہ اگر کسی بستی کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، اور وہ جھگڑا کا کارن، وہ لڑائی کا کارن، وہ لڑائی کی وجہ کیا کیا ہے، قرآن مقدس اس آیت کے اندر پورا کے پورا نقشہ کھینچ کر کے بتا دیا ہے۔ پہلی چیز بدگمانی، دوسری چیز جاسوسی، تیسری چیز غیبت، چوتھی چیز حسد، پانچویں چیز کینہ، کپٹ، بغض۔ یہ 5-6 چیزوں کا ذکر اس قرآن مقدس کے آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ ہے، بہت ہی پیارا واقعہ، اور اس واقعہ کو آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ بدگمانی کتنی بری چیز ہے۔ معزز سامعین اکرام، امیر معاویہ کے نام آپ سنے ہوں گے۔ امیر معاویہ ایک بہت بڑے اللہ والا گزرے ہیں۔ وہ جب فجر کے نماز پڑھ کے اور پڑھا کر کے آتے تھے گھر، تو اچانک ایک دن ایسا ہوا، وہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دروازے سے دستک آتی ہے۔ امیر معاویہ گیٹ کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد دروازے کو کھولتے تو سامنے ایک عورت، ایک لیڈیز۔ بولیے بہن کیا بات ہے؟ وہ عورت کہتی ہے امیر معاویہ آپ سے میری کچھ کام نہیں ہے، آپ کی زوجہ سے، آپ کی اہلیہ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں میری بہن اندر آ جائیے، اور اندر آنے کے بعد امیر معاویہ اپنی بیوی کو چلا کے کہتی ہے میری بیوی، اے میری زوجہ، دیکھو دیکھو کون تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہے، کون تم سے ملنے کے لیے آیا ہے، تم اسے دیکھو۔ اتنا کہنے کے بعد اپنی بیوی والے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ جس جگہ پہ امیر معاویہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اسی جگہ پہ ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ وہ عورت جو مہمان بن کے آئی تھی اسی چٹائی پہ بیٹھ جاتی ہے، اور جیسی وہ چٹائی پہ بیٹھتی ہے اس کا پیچھے کا حصہ بھیگ جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے، چلانا شروع کر دیتی ہے، اے امیر معاویہ کی بیوی، میں آنے والے مہمان کو خیال کیا کرو، جہاں چاہتی ہو وہاں بیٹھا دیتی ہو۔ وہیں پہ امیر معاویہ کا 4-5 سال کا بچہ بالکل پرانا تھا، جس میں پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ وہ عورت سوچتی ہے کہ ابھی اس بچے نے چٹائی پہ پیشاب کیا ہے، اور اس کی پیشاب پہ ہم بیٹھ گئے ہیں، اور میرے پیچھے کا حصہ بھیگ گیا۔ ادھر سے امیر معاویہ کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہے اے میری بہن، تم بے دھڑک نماز پڑھو، کتاب پڑھو، تم ناپاک نہیں ہوئی ہو، یہ پیشاب نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو۔ وہ کہتی ہے میں کیسے مان لوں یہ پیشاب نہیں ہے، تو کیا یہ پانی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ پانی بھی نہیں ہے۔ تو پھر عورت کہتی ہے یہ پانی نہیں، پیشاب نہیں، تو بتاتی کیوں نہیں ہے؟ تحقیق کرنے میں کیا برائی ہے؟ میں تو پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں جس پہ بیٹھا ہوں وہ پیشاب ہے یا پانی ہے یا کچھ اور ہے۔
अमीर माविया की बीवी कहती थी, ऐ मेरी बहन, मैं ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तूने तहकीक के नाम पे मजबूर कर दिया, तो सुन लो। मेरे शौहर अमीर माविया फजर के नमाज पढ़ के पढ़ा करके आते हैं और इसी चटाई पे बैठते हैं और बैठ के कुरान की तिलावत करते हैं, और सूरज निकल दिया तो उस वक्त अपने दोनों हाथ को रब के तरफ उठा करके दुआ करते हैं, और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, उनकी आंखों से गिरने वाले आंसू से ये चटाई तर हो जाती है। तुम आ गई है ना, तो ये चटाई तो अभी और तर होती। अरे मेरी बहन, ये पेशाब नहीं है, पानी नहीं है, ये मेरे शौहर इमाम औसाई के आंखों से गिरने वाले आंसू है। बदगुमानी, ये बदगुमानी नहीं तो क्या चीज़ थी? बदगुमानी अल्लाह का खौफ से, अल्लाह का डर से गिरने वाले आंसू को पेशाब समझने पे मजबूर कर देती है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर कोई शख्स नमाज के लिए आ रहा है, और वो जब वो नमाज के लिए आता है तो आपके घर होते हुए वो मस्जिद की तरफ आता है। अब वो शख्स जो है से घर से निकला नमाज के लिए और नमाज पढ़ने जा रहा है, रास्ते में अगर उसकी ज़बान से निकलेगी सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अगर आपको उससे दुश्मनी होगी, अगर आपसे उससे लड़ाई होगी, तो आप क्या सोचेंगे? ज़रूर ये कमीना हमें गाली देता होगा, आपकी जहन में ये चलेगी। लेकिन हकीकत नहीं कि आप जो सोच रहे हैं वही होगी। तो इस बदगुमानी को किसी का हक नहीं बनता कि वो बदगुमानी करे। इसी को कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, ऐ ईमान वालो बदगुमानी से बचो। इन्ना बादज़्ज़न्नि इस्मुन, बाद ऐसे बदगुमानियाँ जो तुम्हें बहुत बड़े गुनाह के तरफ लेके चले जाएंगी। दूसरी चीज़, वला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करो, किसी के टोह में ना लगो, किसी के पीछे ना पड़ो। उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रही है, नहीं हो रही है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उसके घर का जायजा लो, तुम इसके घर में खिड़की से झांको। और दूसरी चीज़, अगर कोई हाफिज या कोई इमाम अगर बदनाम है तो इसी बदगुमानी की वजह से और इसी जासूसी की वजह से वो बदनाम है। मैं यहाँ का न इमाम हूँ, न मेरा घर यहाँ है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात आप लोग को कहकर यहाँ से गुजर जाता हूँ कि अगर कोई हाफिज मौलवी किसी बस्ती से निकलता है तो उनके आवाम के जासूसी की वजह से निकलता है। अगर कोई इमाम किसी के घर में जा रहा है तो देखने वाले उसके बारे में क्या क्या सोचने लगते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो इमाम क्यों जाते हैं उनके घर, वो इमाम किस लिए उनके घर को जाते हैं, मैं उनको दाकूं, मैं उनको देखूं और उनके पीछे पड़ूं। अगर उनके अंदर कोई बुराई नजर आ जाए तो उनके लोगों के सामने, आवाम के सामने पता न कहाँ कहाँ उनके सामने जैसे जलील करते हैं, उनकी गलतियों को, उनकी जो भी गलतियाँ होती है उनको गलतियों को जैसे जाहिर करके उनको बदनाम करते हैं। कुरान इससे रोकता है, वला तजस्ससू, किसी की जासूसी ना करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अगर तुम किसी के अंदर बुराई देखो तो मेरा हुक्म है कि तुम इस पे पर्दा डाल दो। कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे बुराइयों पे पर्दा डाल दूंगा, मैं तुम्हारे बुराइयों पे पर्दा डलवा दूंगा। ये नबी फरमा रहे हैं और अल्लाह भी इसी को नोट किए हैं कुरान मुक़द्दस के अंदर। और अगर तुम किसी के अच्छाई को देखो, किसी के भलाई के काम को देखो तो उसको लोगों के सामने आम करो, उसको लोगों के सामने फैलाओ। किसी भी मुसलमान भाई के अंदर तुम खूबी देखो, ऐब नहीं देखो, खूबी देखो, अच्छाई देखो तो उसको लोगों के सामने बयान करो, उसको लोगों के सामने आम करो। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो यतीम हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे आलिम हो। ये बात सब के लिए है। कुरान सिर्फ आवामों के लिए नहीं उतरा है कि सिर्फ आवाम बदगुमानी से बचे और हाफिज मौलवी बदगुमानी से न बचे, नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान वालों के मुखातब करके ये आयत उतरी है। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, हमारे मुआशरे में जो बुराई फैल रही है,
جس کے وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے مارنے پہ اترے ہوئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں، قرآن مقدس کے اسی سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 9 کے بھی تلاوت کرو اور کرنے کے بعد اس کی ترجمہ بھی کرو، انما المؤمنون اخوہ۔ اے لوگوں، اگر دو آدمیوں کے اندر دراڑ پیدا ہو جائے، لڑائی پیدا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو ان کے اندر تم صلح کر دیا کرو، ان کے اندر ملاوٹ کر دیا کرو۔ لیکن آج تم مزے لیتے ہیں، دو بھائی کے اندر اگر لڑائی ہو گئی تو تیسرا وہاں پہ آ کر تالی بجاتے ہیں، تالی بجاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ یاد رکھو، اسی بدگمانی اور اسی جاسوسی اور اسی بغض، اسی کینہ کپڑ کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کے مرنے کے بعد اللہ آپ کے، جب لوگ لائن میں کھڑے رہیں گے اپنے نامہ اعمال کو لینے کے لیے، آپ جب آگے بڑھیں گے، یا ہم جیسے مولوی یا ہم جیسے عالم بڑھیں گے یا کوئی بھی پڑھیں گے، تو اللہ فرشتے آپ دائنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے، میں تو دنیا کے اندر بہت کچھ کر کے آیا ہوں، میں تو دنیا کے اندر بہت کچھ کر کے آیا ہوں۔ آپ دایاں ہاتھ بڑھائیں گے، فرشتے آپ کے نامہ اعمال کھینچ لیں گے، کہیں بایاں ہاتھ بڑھاؤ۔ وہ کہے گا میں نے تو دنیا کے اندر بہت نیک کام کیے، پھر دایاں ہاتھ کیوں نہیں بایاں ہاتھ کیوں؟ فرشتے کہیں گے بس اللہ کا یہی حکم ہے۔ وہ بڑھائیں گے پایات اور نامہ اعمال لے لیں گے، اور دیکھنے کے بعد پلٹیں گے، یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، ایک ایک ورگ پلٹے جائیں گے، برائی برائی لکھ رہیں گے۔ چیختے ہوئے آسمان کے طرف نظر آسمان کے طرف کہیں گے اینا حسنات یا رب العالمین، اے اللہ اس میں صرف برائی برائی ہے، اے اللہ اس میں گناہی گناہ ہے، میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ اللہ ہم نے دنیا کے اندر نماز پڑھی تھی، وہ نمازیں کہاں چلی گئی؟ اے اللہ ہم نے دنیا کے اندر یتیموں کو کھانا کھلایا تو وہ نیکی کہاں چلی گئی؟ اے اللہ ہم نے اندھے کو وضو کے لیے پانی دیا تو وہ نیکی کہاں چلی گئی؟ اے اللہ ہم نے تو بھائیوں کے اندر جنازے میں شریک ہوا تھا، ان کی قبروں پہ مٹی ڈالی تھی، اللہ وہ نیکیاں کہاں چلی گئی؟ غیب سے آواز آئے گی، اوپر سے اللہ پاک آواز دیں گے اے میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چگلی نے، تیری حسد نے، تیری کینہ نے، تیری کپٹ نے، تیری جاسوسی نے، تیری بغض نے، تیری حسد نے، تیری جلن نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا، تیری نمازوں کو جلا کر راکھ کر دیا، تیری بھلائی کے کام کو ختم کر دیا۔ اب میرے پاس تے برائی کے علاوہ اور تے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ غیب سے آواز آئے گی، اللہ آواز دیں گے اے میرے بندے، تیری بغض نے، تیری بدگمانی نے، تیری جاسوسی نے، تیری غیبت نے تیری نیکیوں کو خاک کر دیا، تیری نیکیوں کو ختم کر دیے۔ ہم ہے کہاں؟ بس مسجد کے اندر آ گئے، اللہ اکبر، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، پڑھ لیے نماز، بن گئے جنتی۔ بدگمانی ہمارے ذہن میں ہے، جاسوسی ہمارے شریروں کے اندر رگ رگ میں واقف ہے، اور ہم یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ نماز پڑھ لے۔ نماز تو ہر برائی سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ بدگمانی، یہ جاسوسی، یہ غیبت اگر آپ کے اندر ہے تو آپ مومن کہاں سے ہیں؟ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، آپ کے رگوں کے اندر، آپ کے خون کے اندر جو برائی پیدا ہوئی ہے، جو برائی ہے اس کو ختم کریں، تب آپ اچھے ایمان کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ ہے اے ایمان والو، تم ہی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو، بس تمہارے کنبے، بس تمہارے خاندان، بس تمہارے قبیلے الگ الگ ہیں، کوئی مسلک اہل حدیث پہ ہے تو کوئی دیوبندی پہ ہے، کوئی بریلی پہ، لیکن سب کا ماں باپ ایک ہی ہے، سب کا باپ آدم علیہ السلام، سب کی ماں حوا علیہ السلام۔ تمہیں انہی دو عورتوں کو اور انہی مرد عورت سے تم پیدا ہوئے